بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کے کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنی بیماری، بے سکونی یا پریشانی کی وجہ سے اتنا بے بس محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے اب کوئی سہارا باقی نہیں بچا۔ وہ دوا پر دوا کھاتا ہے، ڈاکٹر سے ڈاکٹر بدلتا ہے، عاملوں کے پیچھے جاتا ہے، مگر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے میں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کا دروازہ۔ وہی ہے جو شفا دینے والا ہے، وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، اور وہی جو رات کی تنہائیوں میں بندوں کو خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اسی بنیاد پر آج ہم ایک ایسا روحانی وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف بیماری کا علاج ہے، بلکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو خواب میں اس کی بیماری یا پریشانی کا حل دکھا دیتا ہے۔ اس عمل کی خاص بات یہ ہے، یہ مجرب بھی ہے، مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے، بس شرط یہ ہے اسے پورے یقین، کامل اعتماد، پاکیزگی کے ساتھ کیا جائے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت صحت ہے۔ جب صحت ہی چھن جائے تو انسان کی دنیا اندھیرا ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے بیماری کا حقیقی علاج اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا ذہنی، روحانی پریشانی ہو یا دنیاوی مسئلہ، اس کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دوا بھی چل رہی ہوتی ہے، علاج بھی جاری ہوتا ہے، لیکن شفا حاصل نہیں ہوتی۔ اس بات کی علامت ہے شفا ظاہری اسباب سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ اس کی دوا بھی نازل فرمائی، پس جو جان لے وہ جان لے، اور جو نہ جانے پائے وہ نہ جانے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات دوا علاج ہمارے علم میں نہیں ہوتے، یا ہمیں ان کی حقیقت سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ موجود ہوتے ہیں۔ ایسے میں سے سب سے مؤثر ذریعہ اللہ سے مانگنا ہے، یعنی دعا یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اگرچہ طبی علاج کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن مومن کی پہلی ترجیح اللہ کی طرف جھکنا، اسی سے مدد مانگنا ہوتی ہے۔ اسی بنیاد پر روحانی علاج قرآنی آیت مصنون کا اذکاروں کو اپنانا صرف باعث شفا ہے، بلکہ ایمان کی بھی ایک علامت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا، رحمت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب دوا کام نہ کرے، جب ڈاکٹر ہاتھ اٹھا لے، جب کوئی بات سمجھ نہ آئے، تو پھر اللہ کی کتاب سے رجوع کرنا واحد راستہ ہے۔ یہی راستہ ہے جو خوابوں میں راستہ دکھا دیتا ہے، یہی راستہ ہے جو روشنی کے سفر کی ابتدا بن جاتا ہے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، صرف پڑھنے سے نہیں بلکہ یقین، اخلاص اور مکمل توجہ سے پڑھنے سے ہی اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے آیات صرف الفاظ نہیں بلکہ طاقت ہے، جن پر یقین ہو معجزہ بن جاتی ہے، جن پر شک ہو وہ محض تلاوت بن کر رہ جاتی ہے۔ جب انسان کی دنیا تاریک ہو جائے، اس کی امیدیں دم توڑنے لگے، دوا کارگر نہ ہو، دل کی دھڑکن صرف بے یقینی کے سائے میں سسکنے لگے، اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اس بندے کو ایسی روشنی دکھا دیتا ہے جو کسی دوا مشورے سے ممکن نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں روحانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ خواب جو کبھی معمولی بات سمجھے جاتے ہیں، دراصل اللہ کی جانب سے پیغام رسانی کا نادر ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 40 اصول میں سے ایک حصہ ہے، یعنی جب اللہ کسی بندے سے کلام کرنا چاہتے ہیں، وہ خواب کی صورت میں اس کے دل پر نازل فرما دیتا ہے۔ ایسی روحانی خواب کسی بھی بیماری، پریشانی، بے چینی کا حل بن سکتی ہے، بس شرط یہ ہے انسان کا دل سچا ہو، زبان پر ذکر ہو، نیند سے قبل اس کی روح اللہ کی طرف لپ رہی ہو۔ یہ وظیفہ جس کا ذکر یہاں کیا گیا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے کلام کی برکت کا وہ خزانہ ہے جو دلوں کو سکون، جسم کو شفا دیتا ہے۔ جب بندہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کی طرف رخ کرتا ہے، پاک بستر پر وضو کر کے لیٹتا ہے، اس کے لبوں پر اللہ کا نام، قرآن کی آیات، نبی کے درود پاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت، اللہ نے اپنے بندے کے دل کو کھول دیتا ہے، اسلام کے لیے وہ نور کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب دل کھل جاتا ہے
خوابوں کے راستے حقیقت بننے لگتے ہیں۔ کئی افراد نے صرف اس عمل سے اپنے دل کی دنیا کو بدلتے دیکھا۔ وہ خواب میں اپنے مسائل کا حل پاتے، کبھی دوا کا نام، کبھی کسی چہرے کے جھلک، کبھی کسی عمل کی ترغیب، کبھی صرف اتنی بات، اٹھو اللہ سے مانگو، وہ سب کچھ دے گا۔ یاد رکھے، جب خواب میں کوئی رہنمائی ملے تو محض ایک تصور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ، ایک دعوت، ایک شفا ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ خواب بار بار آتا ہے، یہاں تک کہ انسان اس پر عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے بھی پورے مصر کی تقدیر بدل دی تھی، تو کیا رب ہی وہی نہیں ہے جو ایک کمزور بندے کے دل کی حالت بھی دیکھتا ہے، خواب کے ذریعے اسے زندگی کی نئی سمت دے دیتا ہے۔ لہٰذا جب آپ سونے چاہے، یہ یقین لے کر لیٹے، اب تنہائی نہیں ہے، رب کائنات آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے احسن رہا ہے۔ اگر آپ نے دل سے مانگا تو ضرور جواب دے گا، اور اگر خواب میں کوئی رہنمائی آئی اس پر عمل کیجیے، کیونکہ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے دل پر دستک ہوتی ہے۔ جس نے اس دستک کا جواب دیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کبھی شکست نہیں کھاتا، کبھی بیماری میں اکیلے نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص اپنی بیماری سے تھک چکا ہو، علاجوں کی تھکن اس کی ہڈیوں تک اتر چکی ہو، دوائیں بے اثر ہو چکی ہو، دل ہر بار مایوسی کی گہرائی کھائی میں گرنے لگے، تب اسے سمجھ لینا چاہیے اس کی روح کو اب دنیاوی تدبیروں سے نہیں بلکہ ربانی توجہ شفا کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کر ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، دوائیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن سکون، شفا، اطمینان ان سے کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ صرف ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک روحانی راز پوشیدہ ہے۔ شفا کی اصل کنجی دوا میں نہیں، دوا دینے والے کی رضا میں ہے۔ اسی لیے جب کوئی بندہ عاجز ہو کر سچی نیت سے رات کو سناٹے میں اپنے رب کو پکارے، اس کی فریاد آسمان کی چیرتے ہوئے عرش الہی تک جا پہنچتی ہے، اور وہاں سے شفا صرف دوا کی صورت میں نہیں بلکہ ہدایت، سکون، خوابوں کے ذریعے بھی آتی ہے۔ یہی وجہ ہوتا ہے جب ایک بندہ خواب میں اپنے رب کا پیغام سنتا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی ایک عمل، کبھی کسی بزرگ کی صورت میں، کبھی کسی سفید لباس والے نیک چہرے کے ذریعے، اور اس خواب کا اثر دل پر ایسا ہوتا ہے جیسے رات کی تاریکی میں اچانک سورج نکل آئے۔ ایسے خواب نایاب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر اس بندے کو عطا کیے جا سکتے ہیں جو اپنے دل کو سچا کر لے، اپنے باطن کو پاک کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ جب دعا کے ساتھ قرآن کا کلام، درود شریف، توکل کامل بھی ہو تو وہ دعا صرف ایک الفاظ کا مجموعہ نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک روحانی تر بن کر کربلا بیماریوں، مایوسیوں کے حصار کو توڑ دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض مریض جن کا علاج ترک کر دیا گیا تھا، وہ صرف قرآن مجید چند مخصوص اعمال سے نہ صرف صحت یاب ہوئے بلکہ ان کی روح بھی تازگی سے بھر گئی، ان کی نیند بدل گئی، ان کے خواب بدل گئے، ان کے دن نئے امیدوں سے بھر گئے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں؟ آپ کا رب بھی آپ سے ایسے ہی محبت کرے۔ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس وہ چاہتا ہے بندہ اس کی طرف واپس پلٹے، اس کی در سجدے پر ریز ہو، اپنی زبان پر اس کا ذکر، دل میں اس کا یقین بسا لے۔ اب وقت آ چکا ہے آپ اس یقین کے ساتھ خوابوں کے ذریعے آنے والے شفا کی طرف قدم بڑھائیں۔ خود کو پاکیزہ کریں، رات کو وضو کر کے پاک بستر پر لیٹیں، اللہ سے بات کریں، قرآن کی آیت کو دل میں اتاریں، اور جب آنکھیں بند ہو تو اس امید کے ساتھ بند ہو، اب میرا رب مجھے میرے سوال کا جواب دے گا، میرے درد کا علاج دکھائے گا، میری بیماری کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ اے اللہ کے بندے، اب آؤ اس مجرب آزمودہ وظیفے کی طرف جو ان گنت بیماریوں کو شفا دے چکا ہے، جو بے شمار پریشان حال دلوں کو خوابوں میں سکون، راستہ علاج کا دکھا چکا ہے۔ یہ عمل ظاہری نہیں باطنی بھی ہے، یہ لفظوں کا کھیل نہیں بلکہ روح کی زخموں پر مرہم ہے۔ آپ نے سونے سے پہلے دل میں یقین کامل، جسم میں طہارت، زبان پر اللہ کا ذکر لے کر یہ عمل کرنا ہے۔ رات کا آخری پہرا، وہ وقت جب اللہ رب العزت خود آسمان پر، دنیا پر تشریف لاتے ہیں، پکارتے ہیں، ہائے کوئی جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں۔ اس وقت کیا کیا جائے گا؟ عمل خالی کیسے
کیا جا سکتا ہے۔ اب عمل سنیں۔ سونے سے پہلے پاک وضو کرے، بستر بھی پاک ہونا چاہیے، کپڑے بھی، اگر ممکن ہو تو 2 نفل حاجات یا نفلی شفا پڑھ لیں۔ نیت کرے، یا اللہ مجھے میرے مرض سے نجات عطا فرمائے، خواب میں اس کا حل دکھا دے۔ اس کے بعد 3 سورتیں، سورۃ اللیل، سورۃ الشمس اور سورۃ الضحیٰ، ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تینوں سورتیں قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہیں، شفا کی زبردست طاقت رکھتے ہیں۔ یہ وہ سورتیں جنہیں بزرگوں نے سالوں کے تجربے سے آزمایا، ان کے ذریعے جسمانی، ذہنی، روحانی بیماریوں سے نجات پائے۔ جب سورتیں مکمل ہو جائے تو یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم اجعل لی من عمری فرجن مخرجا، اے اللہ میرے معاملے سے نکالنے کا کوئی راستہ نجات بنا دے۔ پھر اسی یقین امید کے ساتھ سونا ہے، رب ضرور جواب دے گا۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو شفا عطا کرے گا، بلکہ ممکن ہے خواب میں کوئی ایسا چہرہ، کوئی ہدایت، کوئی نشانی مکمل طریقے سے علاج دکھا دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ کئی ایسے لوگوں کے گواہ موجود ہیں جنہوں نے یہ عمل صرف چند راتیں کیے، ان کی بیماری دوا ہو گئی، ان کا دکھ چھٹ گیا، ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ یہ وظیفہ کم از کم 7 راتیں مسلسل کرنا، مگر پہلی رات سے یقین رکھنا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب سن رہا ہے، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، وہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو آپ اس کی نیت سے یہ وظیفہ کریں۔ یقین جانیں جس طریقے سے ایک ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے اور اسی خاص ہدایت کے ساتھ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے روحانی دوا بھی ہے۔ شرط صرف ایک ہے، یقینی عمل۔ یہ صورتیں، یہ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے شفا کا دروازہ ہے۔ آپ نے بس قدم بڑھانا ہے، رب کی طرف سے رجوع کرنا ہے۔ خواب میں آپ کو راستہ دکھائی دیا جائے گا، وہ شخص، وہ علاج، وہ دعا یا وہ دوا جو آپ کی شفا کا ذریعہ بنے گی، آپ کو دکھائی دی جائے گی انشاءاللہ۔ وہ شخص جو راتوں کو بے چین ہے، جس کا دل بیماریوں کے بوجھ سے چور ہے، جس کی سینے پر فکر غم پہاڑ ہے، سن، اگر تو نے رات کے وقت سچے دل سے اس عمل کو کیا تو خواب صرف ایک نظر نہیں ہوگا، بلکہ وہ روشنی ہوگی جس سے تیری پوری زندگی روشن ہو جائے گی۔ ہزاروں پر پریشانی حال جو دوا خانوں سے مایوس ہو کر پلٹے، وہی لوگ جب رب کے بارگاہ میں رجوع ہوئے، جب رات کی تاریکی میں صورتیں پڑھی گئیں تو ایسا خواب آیا جس نے ان کی تقدیر بدل دی۔ ایک ماں جس کا بیٹا برسوں سے مرگی کی بیماری مبتلا تھا، وہ روزانہ یہ عمل کرتی رہی۔ 7 راتیں بعد خواب میں ایک بزرگ آئے، کہا تمہارے گھر میں فلاں چیز رکھی ہے، وہ ہٹاؤ، تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے جاگتے ہی تلاش کیا، وہ چیز ملی، ہٹا دی گئی۔ چند دنوں بعد بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی، حتیٰ کہ مکمل تندرست ہو گئے۔ یہ رب کریم کا کرم تھا۔ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔